کوثر صاحب، ابتدائی طور پر بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کس طرح سے آپ اشور کریں گے کہ اس میں انصاف ہوگا ان غیر ملکی خواتین کے ساتھ، باوجود اس کے کہ جو مرکزی ملزم ہے خاص طور پر رضا ڈار، اس کے جو مرضی روابط ہوں کسی کے ساتھ بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مونا، پنجاب کا کیس تھا۔ عموماً اگر ماضی دیکھا جائے تو اگر کسی کو بچانا مقصود ہو تو اس طرح کے ایکشن نہیں لیے جاتے جس طریقے سے حکومت پنجاب بالخصوص میڈم چیف منسٹر نے حکم دیا کہ 2 گھنٹے کے اندر اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں اور ایکشن لیا جائے، این اس کے مطابق ایکشن لیا جاتا ہے۔ ایف آئی آر ہوتی ہے، 164 کا بیان ڈیوٹی مجسٹریٹ جو ہے اس کو رات کو جگایا جاتا ہے، گو کہ انہوں نے بڑا برا منایا اور اس کے نتیجے میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال ہونے کی بات بھی کی، پھر ایک ایس ایچ او کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے جس کو معطل کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک ایکشن لینے کی بات تھی، وہ ناراضگی کی وجہ سے تو معطل نہیں کیا گیا؟ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ وہ ڈیوٹی مجسٹریٹ نے جب یہ کہا کہ رات کو یہ میرے گھر کیوں آئے، حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ 24/7 جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ ان کو حاضر ہونا پڑتا ہے۔ 164 کا بیان جو ہے وہ ان کی ذمہ داری تھی اور بہت اہمیت کا عامل ہے اس حوالے سے۔ پھر اسی پنجاب حکومت میڈم چیف منسٹر کے انڈر اس کیس کے اندر جو پینل کوڈ کی دفعات ہیں 365 اور 375، یہ ریپڈ اور کڈنیپنگ کے حوالے سے جو قانون جانتے ہیں پاکستان کے اندر، یہ انتہائی سخت دفعات ہیں۔ پھر 5 دن کا ریمانڈ اسی پنجاب حکومت کے اندر ملزمان کے حوالے سے دیا جاتا ہے، جو کہ ایکسٹینڈیبل ہے، جو ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ آپ بتائیں کہ اس سچویشن کے اندر کسی کا کوئی رشتہ دار انوالو ہے، گو کہ وہاں سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی باندھا گیا تھا، وہ بھی وکٹم ہیں، کوئی دوست کہہ رہے ہیں جی اسکیم کے حوالے سے کوئی بات وہ کر رہے تھے ہم سے، لیکن یہ باتیں تو انویسٹیگیشن کے بعد بالکل سامنے آ جائیں گی، کیونکہ میڈیکل ہو چکا، ریپ کے حوالے سے میڈیکل رپورٹ میں آ چکا۔ یہ ساری چیزیں حکومت پنجاب کے انڈر ہوئی نا، ہمارے ہی محکمے کے لوگ تھے، ہمارے ہی افراد تھے، پولیس والے جو تھے وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، نیوٹرل، کسی کا کوئی دباؤ ان پہ نہیں تھا۔ اور خواتین جو ملک سے چلی گئی ہیں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی معاملہ ختم نہیں۔ دیکھیں، جب انہوں نے اپنی ایمبیسیز کو بتایا، یہ ان کی انسٹرکشنز تھیں جس کی وجہ سے 164 کا بیان بھی جلدی وہ رات کو کیوں جگایا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایمبیسی نے ان کو کہا فرسٹ اویلیبل جو فلائٹ ہے وہ پکڑیں اور یہاں سے نکلیں۔ وہ اپنے جو اپنا سفارت خانہ ہے اس کی ہدایات کو فالو کر رہی تھی، لیکن جو مین چیز تھی میڈیکل ہو گیا، 164 کا بیان ہو گیا، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ملزمان کا ریمانڈ ہو گیا۔ دوبارہ کہیں ضرورت پڑتی ہے کہ وہ فزیکلی پریزنٹ ہو، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب 164 کا بیان ہو جاتا ہے، میڈیکل ہو جاتا ہے، تو اب آگے اگر عدالت سمجھتی ہے کہ ان کو نوٹس کر کے بلایا جائے تو اتنا ایک سنگین ان کے ساتھ یہ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے، میرے خیال میں وہ نہیں رکیں گی۔ سیکیورٹی کے حوالے سے پنجاب حکومت جو ہے وہ بیٹھی ہے، ہمارے لحاظ سے ان کا خیال بھی رکھیں گے، اور اب تک کی جو سچویشن ہے نا مونا، کسی طرف سے کوئی بندہ یہ ثابت کر دے، فیصل واڈا صاحب تو میرے حال میں ناراضگی کچھ زیادہ ہو گئی ہے ان کی، جب سے وہ کوئی ان کے معاملات تھے جو فیڈرل میں نہیں ہو سکے، جو ان کے پرسنل ذاتی کاروباری حوالے سے تھے، اس وقت سے مطلب وہ کسی جگہ گئے، جا کے انہوں نے کوشش کی کچھ کرنے کی، وہاں پہ ان کی بات نہیں گئی، تو غصے میں نہ پی ایم کے حوالے سے بھی ان کی جو تحفظات ہیں نہیں پسند کرتے، اور ہمارے پی ایم بھی پسند نہیں کرتے۔ مطلب اس طرح کی یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی چیز ہے۔ اگر ہم جان پائیں کہ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ وہ کوئی منسٹر بننا چاہ رہے تھے یا منسٹری لینا چاہ رہے تھے؟ بھائی اب ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہے، کچھ اگر خواہشات انسان کی پوری نہیں ہوتی تو ہوا میں تو تیر نہیں چلائے جاتے نا۔ ہاں، اگر فیصل واڈا صاحب آئیں نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے بتائیں کہ حکومت پنجاب میڈم چیف منسٹر علی ڈار پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، باقی افراد ہیں، مضبوط پوزیشنز ہیں، کس جگہ انہوں نے دخل اندازی کی اور پولیس کو روکا، بلکہ اریسٹ کروانے والے بھی فیملی کے لوگ تھے جنہوں نے لوکیشن دی پولیس کو کہ یہ بندہ فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ اگر پھر دفعات لگتی ہیں، 164 کا بیان ہوتا ہے، 375 365 پینل کوڈ کے تحت وہ دفعات اس میں شامل ہیں، تو یہ سخت ترین ہے نا معاملات۔ اتنی زیادہ سخت ایف آئی آر میں ریمانڈ کا مل جانا، اور وہ اس ریمانڈ جو ہے وہ آگے اس کی ایکسٹینشن بھی ممکن ہے، اس ساری سچویشن کے اندر کہاں پہ حکومت پنجاب کا آپ کو کوئی رول نظر آیا جو نیگیٹو ہو؟ تو میڈم چیف منسٹر ہیں خواتین کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں زیرو ٹالرنس، وہ برداشت والا تو معاملہ ہے ہی نہیں، چاہے وہ غیر ملکی تھی یا اپنی بچیاں جو اسکول جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی
جاتی ہیں پینک بٹنز، اس کی واضح مثال سارے پاکستان کے سامنے موجود ہے. تو جو ملزمان ہیں، جو انویسٹیگیشن میں جو بندہ سامنے آئے گا، ابھی بھی آپ دیکھ رہی ہیں حکومت پنجاب کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. کسی کو بچانے کی کوشش اگر کی گئی ہے تو کوئی بتائے، سامنے آئے کہاں پہ ہماری کمزوری ہے، اور آئندہ بھی ایسا بالکل نہ کوئی امکان ہے نہ ہو سکتا. اچھا، ویری فیئر. کوثر صاحب، میں ظاہر اگلے اس میں تسلسل میں، چونکہ آپ ان کو فیملی وائز بھی جانتے ہیں اور ابھی نہیں، کبھی سے نہیں، کافی پرانا، وہ بھی آپ سے جانیں گے. ندیم صاحب، بڑا سنگین معاملہ ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب نے بچانا تو دور، الٹا انہوں نے اریسٹ کو اشور کیا، اور وہ ایس ایچ او پہ بھی وہ اسی لیے ان کی معطلی وغیرہ سامنے آئی کہ بھائی آپ کو 24 گھنٹے پریزنٹ ہونا چاہیے. شاید انہوں نے مائنڈ کیا کہ جی آپ نے مجھے رات کے اس پہر کیوں جگایا، اس وجہ سے ایکسیپشن لی گئی اور ان کو معطل کیا گیا. خواتین کا جلد بازی میں، مطلب جلد بازی نہیں کہنا چاہیے، مطلب ایک امیجیٹ طور پر ان کا 164 کا بھی بیان لے لیا، میڈیکل بھی کروا لیا، اور پھر ان کی ایمبیسیز کی توقعات اور منشا کے مطابق ان کو یہاں سے بھیج بھی دیا گیا، اور قانونی ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ تھی پوری کر لی گئی. ایز اے کنسٹرکٹیو ممبر آف دا اپوزیشن، آپ کو آپ کی طرف سے تعریف کرنا بنتی ہے کہ بھئی یہ اسی طرح سے خواتین کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ان کو ڈیل کرنا چاہیے، یا آپ کو مزید کوئی بہتری کی گنجائش رکھتی ہے تو پلیز موسٹ ویلکم اس کو بھی اجاگر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، اگر یہ سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل نہ ہوتی اور انٹرنیشنلی اس واقعے کو توجہ نہ ملتی، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ حکومت کسی بھی طرح سے سنسیئر یا مخلص تھی اس کے ملزمان کے اور اس جرم کے ارتکاب کو روکنے کے لیے. جو کچھ واقعات پچھلے ایک سال میں سی سی ٹی پنجاب میں کرتی رہی، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں واقعات ہیں کہ جہاں حادثہ ہونے کے بعد مطلب ملزم گرفتار ہوا، اس کے ساتھیوں نے چھڑوانے کی کوشش کی اور وہ مارا گیا. اس ایک فلم کو ریپیٹ ہوتے یہ 1000 ٹائم ریپیٹ ہوئی ہے. یہ 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں، جیسے ابھی وہ بچی ایک سی سی ٹی کی فائرنگ سے جو آسٹریلیا سے آئی ہوئی تھی، وہ شہید ہوئی. مطلب کسی جنرل مقابلہ، وہ پہلا مقابلہ ہوا ہوگا سی سی ٹی کا، ورنہ عموماً انہوں نے تمام ملزمان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ زخمی کر دیے گئے یا ان کو مار دیا گیا ساتھیوں کی فائرنگ سے. ہم جب طبقاتی نظام کو پروموٹ کرتے ہیں، جب ہم طاقتور لوگوں کو قانون کے شکنجے سے کسی بھی طرح، اور اس واقعے کا انجام بھی دیکھ لیجیے گا، یا یہ کمپرومائز ہونا ہے یا سناؤ نہیں ہے. اگر ایک دن بھی سزا ان ملزمان کو ہو جائے، آپ نے مجھے جرمانہ کرنا ہے، مجھے پروگرام میں بلانا ہے اور شاجی کو بھی بلانا ہے. جس کا بھی وہی انجام ہونا ہے جو ماضی میں طاقتور لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا، وہ کراچی ہو، وہ پنجاب ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو. مطلب آپ کو اس حد تک یقین ہے کہ انصاف نہیں ہوگا، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انصاف ہو گیا، اللہ خیر کرے، آپ کہتے ہیں کہ اگر انصاف ہو گیا تو آپ پہ جرمانہ کیا جائے؟ یہ مجھے جرمانہ کیا جائے. مجھے آپ اس پیسی باقی کو لے لیں، آج کی تاریخ یاد رکھ لیں. جب یہ کیس چند دنوں میں، چند ماہ میں، جیسے ہی میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا. ہاں جی، کوئی ریزن بھی بتائیے گا کہ آپ کے اس خدشے کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ یہ ملک کا جو یہ نظام ہے، یہ بنائی طاقتور لوگوں کے لیے ہے. یہ کوئی 25 کروڑ کے لوگوں کے لیے ملک تھوڑی ہے. 25 کروڑ لوگوں کو تو اس ملک میں رہنے کا اجر اگلے جہاں میں ملے گا، وہ اپنے حصے کی سزا بھگت رہے ہیں یہاں. یہ نہیں طاقتور لوگوں کے لیے اشرافیہ کا ملک ہے. وہ کراچی میں کوئی واقعہ ہو جائے، وہ یہاں ہو جائے. آپ نے دیکھا وہ ایک خاتون آج کل وہ گرفتار ہوئی ہے، وہ جو ایفا ڈرین کیس میں تھی، وہ کیا ہوا تھا؟ وہ 2 طاقتور لوگوں کے بچوں کی فیملی ممبر تھی، سندھ والی. وہ دو سینئر سیاستدانوں کے بچوں کی بقول میڈیا اب بات واقع ہوئی 2 فیملی ممبرز کی. اس کے بعد پتا چلا کہ وہ خاتون اربوں روپے کی ایفا ڈرین کی سیل میں اور پورے نیٹ ورک میں ملوث ہے. اس سے پہلے ادارے موجود نہیں تھے یہاں. یہ واقعہ بھی اسی طرح. پہلی گزارش تو یہ کر دوں، ہر روز اس طرح کے واقعات لوکلی جب ہوتے ہیں وہ مینج ہو جاتے ہیں. جب انٹرنیشنلی خبر جاتی ہے تو ہمارے وقار میں وہ اضافہ نہیں ہوتا. ہم تو پہلے ہی دنیا بھر میں کریکٹلی، بالکل ظاہر ہے اس طرح کی خبر تو، جی بالکل.